دے رہا. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے سنا, توجہ فرمائی آپ نے. تو اب جناب آل ابراہیم کو جو ملک دیا اسے ملک عظیم کہا. کیوں؟ اس لیے کہ خود عظیم ہے. لنگا صاحب خود عظیم ہے. تو اب جو عظیم کسی کو ملک دے رہا ہے, جتنا خود عظیم ہوگا اتنا ہی تو ملک بھی عظیم ہوگا. دیکھیے, اس بات کو اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آل ابراہیم کی وسعت کے مطابق ملک دیتا تو اسے ملک ابراہیم کہتا, ملک آل ابراہیم کہتا. ملک آل ابراہیم نہیں کہا, اس نے کہا ملک عظیم. میں عظیم جو دے رہا ہوں وہ ملک بھی عظیم. تو اب جملہ آہستگی سے کہہ رہا ہوں, سمجھ میں آ جائے تو بتانا. جو ملک اللہ جیسا عظیم آل ابراہیم کو دے رہا ہے تو جتنا لامحدود وہ خود ہوگا اتنا ہی لامحدود اس کا ملک, اتنا ہی لامحدود اس کا ملک. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چپکے سے کہہ رہا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی محدود کو اپنا لامحدود ملک دے دے؟ تو پہلے اسے لامحدود بنائے گا. اور اگر کسی کو اس بات پر انکار ہے کہ اللہ کسی کو لامحدود نہیں بنا سکتا تو گویا اس نے اللہ کو علی کل شیء قدیر مانا ہی نہیں ہے. بھائی جو کچھ ہے وہ اللہ ہی تو دے رہا ہے, تو پہلے اللہ اس قابل بناتا ہے, اس کے بعد دے رہا ہے. کہ اے آل ابراہیم, ہم نے تمہیں لامحدود بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہمارا لامحدود اختیار تم تک پہنچ جائے. اسی لیے تو ہم نے کہہ دیا جو ہم چاہتے ہیں وہ تم چاہتے ہو, جو ہم چاہتے ہیں وہ تم چاہتے ہو. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اب یہ عظیم ہے کیا کیا؟ جو ہے آپ کی, یہ عظیم ہے کیا کیا؟ یہ عظیم کہاں کیوں ہے؟ یہ لفظ عظیم کہاں تک سفر کر رہا؟ میں اس وقت بڑے کیف میں تقریر کر رہا ہوں, اس لیے کہ جب آل محمد کی بات آ جاتی ہے تو ایک کیف طاری ہو جاتا ہے, اور وہی کیف آپ پر طاری ہونا چاہیے. میرے ساتھ میرے دل کی کیفیتوں کو سمجھتے ہوئے, میرے دل کی دھڑکنوں کو اپنے دل کی دھڑکنوں سے ملاتے ہوئے سنیں گے تو آپ پر وہی کیف طاری ہو جائے گا جو اس وقت مجھ پر ہے. شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ تقریر سنی جائے, ڈوب کر تقریر سنی جائے. یہ عظیم کہاں تک جا رہا؟ یہ لفظ عظیم, اس کی عظمت کہاں تک ہے؟ اس کی عظمت کہاں تک ہے؟ قرآن نے, اب دیکھیے ذہین ہے تو میرے اشارے سمجھیں گے. اب آپ کی ذہانت و فراست کا امتحان ہے کہ یہ عظیم, یہ ملک عظیم ہے کیا کیا, اور اس کا اختیار کہاں تک پھیلا ہوا ہے, اس کی وسعت کہاں تک ہے, اس کی لامحدودیت کیا ہے. تیار ہے سننے کے لیے؟ اب جہاں جہاں میں آپ کو لفظ عظیم تک لے آؤں, سمجھ لینا وہ اختیار آل ابراہیم کے پاس ہے. سورہ اعراف میں کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. نوح کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ میں تمہارے لیے یوم عظیم سے ڈرتا ہوں. قیامت کو اللہ نے یوم عظیم کہا, اس کا مطلب ہے قیامت کا اختیار بھی ملک عظیم میں ہے اور ملک عظیم آل ابراہیم کے پاس ہے. جیتا رہے سلامت رہے, جیسے آپ نے سمجھا. قیامت کو اللہ نے یوم عظیم کہا, وہ عظیم یوم جسے قیامت کہا. کچھ بھی کہہ سکتا تھا, صرف یوم ہی کہہ سکتا تھا, صرف یوم اعلیٰ کہہ سکتا تھا. یوم دین تو کہہ چکا بھائی, یوم الدین تو کہہ چکا, اب یہاں یوم عظیم کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے بتانا چاہ رہا ہے قیامت کا دن عظیم ہے, میں بھی عظیم ہوں, آل ابراہیم کا ملک بھی عظیم ہے. اب اگر بخشش مانگنا ہو تو ہم سے نہ مانگنا, جنہیں ملک دے دیا ہے ان سے مانگ لینا. آپ میں سے کچھ لوگ خاموش ہو گئے. دیکھیے بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا تاریخ خطابت میں کوئی نام نہیں ہے. نام ہے علامہ اظہر حسن زیدی, اعلی اللہ مقامہ. نہ معلوم کیسی خدمت کی ہے ان دو چار بڑے خطبہ نے, جس میں علامہ رشید ترابی بھی ہیں, علامہ اظہر حسن زیدی صاحب بھی ہیں, کہ مجلس میں ان کا ذکر آتا ہی آتا. لیکن اب میں نے انہیں دیکھا نہ براہ راست سنا, لیکن عجیب خدمت کر کے گئے. کسی مجلس میں کراچی میں تقریر کر رہے تھے اور وہ تقریر ریکارڈ پر موجود ہے, وہ جملے آپ کو سنا دیتا ہوں. اور یہی تقریر انہوں نے شاگردیز میں بھی دہرائی تھی. یوم عظیم, یوم عظیم یعنی آل محمد کا یوم. اب دیکھیے انہوں نے کہا
کہ بھائی کہیں لکھا ہے, اور کہاں لکھا ہے آپ پہنچ جائیں گے, کہیں لکھا ہے کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا. ابھی بھی جو نہیں سمجھا, انہوں نے کہا وہ لکھا ہے اللہ ایک کرسی پر بیٹھے گا. اب سمجھ میں آ گیا کہ بھئی کہیں لکھا ہے کہ اللہ دکھائی دے گا. ایک پوری فکر ہے, ایک پورا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ دکھائی دے گا اور اللہ ہم سے حساب کتاب لے گا. ٹھیک ہے. اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو انتظار میں ہوں کہ اللہ مجھ سے حساب کتاب لے. انہوں نے کہا میں تو انتظار میں. اب وہ جواب دے رہے اس فکر کا کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سامنے ہوگا ہم اسے دیکھیں گے, نعوذ باللہ, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ نہ آج دکھائی دیا, نہ کل دکھائی دیا تھا, اور نہ کل دکھائی دے گا. جب معراج میں محبوب کو دکھائی نہ دیا, پردہ ہٹا تو دیکھا کس کو, وہ بھی آپ کو پتا ہے میرے عزیزوں. تو کسی کو کیا نظر آئے گا؟ اللہ تو دکھائی نہیں دیتا, نظر ہی نہیں آتا. جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو اگر اللہ سے ملاقات ہو گئی. اب یہ انہوں نے توحید بیان کی ہے. یہ ہمارے خطبہ کا خاصہ تھا کہ کیسے توحید بیان کرتے تھے. انہوں نے سمجھایا ہے کہ اللہ کتنا بلند ہے. طریقے ہوتے ہیں, علم کلام, علم بیان اس کو کہا جاتا ہے. انہوں نے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ملاقات ہو جائے گی, وہ بیٹھا ہوگا اور وہ مجھ سے کہے گا, پوچھے گا مجھ سے نماز پڑھی تھی, فجر کی نماز پڑھی تھی. میں کہوں گا پروردگار قضا ہو گئی, نہیں پڑھ سکا. کیوں نہیں پڑھی؟ کہ پروردگار مجھے نیند آ گئی تھی. تجھے نیند آتی ہو تو پتا چلے. اے بھائی اب تو سمجھ جائیں کہ ایک ایک سوال کا جواب میں اللہ کو دوں گا. کیوں نہیں نماز پڑھی؟ پروردگار سو گیا تھا. کیوں سو گیا تھا؟ بھائی تجھے نیند آتی ہو تو پتا چلے کہ سونا کسے کہتے ہیں. اچھا چلو یہ بتاؤ ظہر پڑھی؟ بہت سی چیزیں میں صرف ایک بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ظہر پڑھی؟ نہیں پروردگار. کیوں؟ کمانے کھانے نکل گیا تھا, اولاد ہے نا اس کے لیے کمانا تھا. تیری کوئی اولاد ہو تو پتا چلے کہ اولاد کو پالتے کیسے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ توحید سمجھا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ توحید سمجھا رہے ہیں کہ نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ نیند آتی ہے. وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے, نہ وہ تھکتا ہے. کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بندے کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے. یا اللہ تجھے تو نیند نہیں آتی, میرے پاس تو نیند تھی, میں کیا کرتا, مجبوری ہے, نیند آ گئی. تیری اولاد نہیں, مجھے اولاد کو پالنا تھا, تجھے کیا پتا کہ اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے, تھکن کسے کہتے تجھے پتا ہی نہیں. اب انہوں نے جملہ دیا, اس لیے میزان عدل پر اللہ نہیں ہوگا, آل محمد ہوں گے. اب کہہ کے دکھاؤ کہ آپ کی تو اولاد نہیں ہے, آپ کو تو نیند نہیں آتی. پہنچ گئے نا بات آپ تک. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. اس سے پہلے کی آیت کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کے بعد کی کیا آیت ہے؟ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے, جس کے ہاتھ میں کل اشیاء کا اقتدار ہے, اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. الیہ ترجعون, تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے, تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. کیا کہتے ہیں آپ جب آپ پر کوئی کڑی مصیبت آ جاتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, ہمیں اسی کی طرف رجعت کرنی ہے, پلٹنا, اسی کی طرف پلٹنا ہے, اسی کی طرف پلٹنا ہے. ہمارا حساب کتاب اسی کے پاس ہے, پلٹنا اس کی طرف ہے. آیت تو آ گئی, اگر آیت اور قرآن کافی ہوتا تو یہیں پر رک جاتے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی تفسیر اسی سے پوچھی جائے گی جس کے قلب پر نازل ہوا. تو زیارت جامعہ کبیرہ میں ایک جملہ ہے, اجازت ہو تو پیش کر دو. جملہ یہ ہے کہ آل محمد کو مخاطب کرتے ہوئے کا بڑا مشہور جملہ آپ کو یاد ہے, بچپن سے آپ سن رہے ہیں, والمقصر فی حقکم ذاہق والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم وانتم معدنہ. حق آپ کے ساتھ ہے, آپ میں ہے, آپ سے نکلتا ہے, آپ میں واپس آتا ہے. وَأَنْتُمْ مَعْدِنَهُ وَأَهْلُهُ, اور آپ ہی حق کا خزانہ بھی ہیں اور آپ ہی حق کے اہل بھی ہیں. ہو گئی بات. اب ہے جملہ وَإِيَابُ الْخَلْقَ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ. کر دوں ترجمہ اگر آپ کی اجازت ہے. پہلا تو جملہ یہ ہے کہ وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ ذَاهِقٌ, جس نے آپ کے حق میں تقصیر کی وہ ہلاک ہوا.
جو آپ کے حق کا مقصر ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. آپ ہی حق پر ہیں, آپ میں حق ہے, آپ میں پلٹتا ہے, آپ سے صادر ہوتا ہے. آپ ہی حق کا مادن ہیں, آپ ہی حق کا اہل ہیں. وَإِيَابُ الْخَلْقَ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ, اور تمام مخلوق کو آپ کی طرف لوٹنا ہے اور آپ ہی سب کا حساب بھی لیں گے. چند لوگوں نے جملہ محفوظ کیا, زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ آپ کے حوالے کیا کہ آپ ہی کی طرف پلٹنا ہے, مخلوق کو آپ کی طرف پلٹنا ہے اور ان سب کا حساب آپ کے اوپر ہے, یعنی آپ حساب لیں گے. توجہ فرمائی. تو اللہ نے قیامت کو یوم عظیم کہا, اللہ نے قیامت کو یوم عظیم کہا. ایک بار یہ آیت پڑھی میں نے سورہ اعراف کی, سورہ مائدہ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ انہی کو بخشے گا اور انہیں ہی اجر عظیم بھی عطا کرے گا. کہیں تو چھوڑ دوں بھائی باتیں, میں نے کہا تھا آپ کو سمجھتے ہوئے جانا, جہاں جہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ملک عظیم کہاں کہاں جائے گا. اللہ نے کہا اجر عظیم اگر ہے تو وہ بھی آل محمد ہی دیں گے, کوئی اور دے گا نہیں. اوہو بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں تو لیجئے میں آپ کو سامنے کی دلیل دے دوں. لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ انہی کو بخشا جائے گا, انہی کو اجر عظیم دیا جائے گا. ایک ساتھ پہلے ہر کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا, اس لیے کہ اجر عظیم پا لیا. جیتے رہیں جیسے آپ نے جملہ سمجھا ہے. لہم مغفرۃ, انہی کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے ایمان والوں. تھک گئے شاید, پریشان ہو گئے. اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا, یہ نہیں کہا کہ وعد اللہ الذین اسلموا, یہ نہیں کہا کہ اللہ مسلمانوں سے وعدہ کر رہا ہے. کہا اللہ ایمان والوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ ایمان والوں ہی کی مغفرت ہوگی اور انہی کو اجر عظیم ملے گا. اجر عظیم انہی کے پاس ہوگا جن کے پاس ملک عظیم ہے. تو اگر اجر مانگنا ہے تو انہی سے مانگنا, یہ اگر سفارش کر دیں گے تو وہاں سے آ جائے گا. میں نے کہا جملہ کہ اسلمو نہیں ہے, آمنو ہے. ایمان والوں سے وعدہ, اسلام والوں سے نہیں ہے. ایمان والے کون ہیں تمہیں اچھی طرح معلوم ہے. ایمان والا اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ایمان سمجھ میں آ جائے. ایمان اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک خندق سمجھ میں نہ آئے, اور خندق اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک یہ جملہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ علی نہیں جا رہا, یہ کل ایمان جا رہا ہے.